بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بات کرتے ہیں تھوڑا کرکٹ کے متعلق۔ کرکٹ کی دنیا میں ایک انتہائی اہم انکشاف ہوا ہے جس کو سن کر یقیناً آپ کو بھی خوشی ہوگی، اور یہ انکشاف پاکستان کے سابق کرکٹ کوچ باب الولمر کے متعلق ہے۔ آپ میں سے جن حضرات نے 2007 کا ورلڈ کپ دیکھا ہوگا، اس زمانے میں تو اتنا چھوٹا سا تھا، یعنی ابھی جوان نہیں ہوا تھا، تو کرکٹ کا شوق تھا بچپن میں، جس طرح ہر پاکستانی کو ہوتا ہے۔ تو وہ ورلڈ کپ ہم نے بھی دیکھا تھا۔ بدقسمتی سے پاکستان اس کے پہلے راؤنڈ سے فارغ ہو گیا تھا۔ تو اس وقت پاکستان کا میچ تھا تقریباً زمبابوے کے ساتھ، یا اس سے پہلے والا میچ تھا، مجھے یاد نہیں کس کے ساتھ تھا۔ تو میچ میں پاکستان ہارا تھا۔ ہارنے کے بعد پاکستان کے کوچ باب ولمر، جو کہ انگریز تھے، وہ اپنے کمرے میں ڈریسنگ روم میں مردہ پائے گئے تھے۔ تو کسی کو کچھ خبر نہیں ہوئی تھی، بعض نے کہا دل کا اٹیک ہوا، کسی نے کہا زہر دیا گیا۔ اس وقت بہت ساری باتیں چلی تھیں، تو ہم بھی پریشان تھے۔ تو وہ بات خیر آئی گئی ہو گئی، لیکن ابھی کل پرسوں کرکٹ کے سابق کپتان، پاکستان کے قومی کرکٹ کے سابق کپتان انضمام الحق نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے کہا یہ باب الولمر کلمہ پڑھ چکے تھے، ہمارے سامنے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ اب یہ انکشاف یعنی 14 سال بعد خود انضمام الحق کر رہے ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے ابھی تک یہ بات دل میں کیوں چھپا کے رکھی تھی۔ کم از کم کوئی بندہ، کوئی مسلمان ان کے لیے دعائے مغفرت کر لیتا، یا ان کے درجات کی بلندی کی دعا کر لیتا۔ تو آخر اس وقت ایسی کیا چیز تھی جو انہوں نے بات کو چھپایا؟ ہو سکتا ہے وہ بیچارے ان کو اس چیز کی سمجھ نہ ہو، یا وہ بتانے سے ڈرتے ہوں کہ آگے پاکستانی کیا رد عمل دیں گے۔ جس طرح ہمارا ایک عمومی رویہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بات کو قبول بھی نہیں کرتے، اور آگے سے ہمارا جو رویہ ہوتا ہے گالیاں دینا یا کسی کو گھٹیا برا بھلا کہنا۔ شاید بہرحال کچھ بھی مجبوری ہوگی ان کی، جو انہوں نے 14 سال بعد یہ انکشاف کیا۔ یہ انکشاف یہ کیا کہ باب الولمر ہمارے سامنے، بلکہ مشتاق احمد سے دین کی باتیں سیکھتے رہتے تھے، اور ان کے سامنے کلمہ بھی پڑھا تھا۔ میں بھی موجود تھا، مشتاق احمد بھی موجود تھا، اور ساتھ ساتھ آپ یہ کلپ دیکھیے انضمام الحق کا، وہ اس میں کیا کہتے ہیں۔ 4 دن پہلے میں مشتاق اور باب الولمر ٹینٹ میں کھڑے تھے، اپنی یہاں پریکٹس کر رہے تھے کہ جی اندر ہم تینوں کھڑے تھے۔ تو باب میرا سوال کرتا ہے کہ یار یہ مسلمان ہونے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ ہم نے کہا کہ یار وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد ایک کلمہ ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ کہہ رہے مجھے بتاؤ کہ کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ تو مشتاق نے نہ کلمہ پڑھا، کہہ رہے نہیں آرام آرام سے پڑھو، میں بھی یہ پیچھے سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ وہ پاک شاک نہیں تھا، اس نے شارٹس پہن رکھی تھی، میں صحیح کوئی غلط بیانی میں نہ، تو ویسے تو اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے کہ جی مشتاق کے اس پہ پڑھا تھا۔ اب یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ جی اللہ کرے گا کہ جی وہی اللہ قبول کر لے تو بھی مغفرت ہو جائے گی۔ تو دوستو، آپ نے انضمام الحق کی یہ اعلان سنا، یہ رائے سنی، انکشاف سنا کہ باب الولمر کلمہ پڑھ چکے تھے۔ اب انہوں نے مزید یہ کہا کہ علماء کے اس بارے میں کیا رائے ہوگی، مزید علماء بتائیں گے۔ تو پاکستان کے مایہ ناز مفتی زبیر صاحب نے اس بارے میں کل گفتگو کی ہے کرن ناز کے پروگرام میں۔ یہ بتایا ہے کہ وہ مسلمان تھے، کیونکہ 2 بندوں کی گواہی کسی آدمی کے ایمان ثابت کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور انہوں نے 2 مسلمان بندوں کے سامنے کلمہ پڑھا تھا۔ تو مفتی زبیر صاحب کے فتوے کے مطابق باب الولمر مسلمان ہو چکے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ اس فتوے کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہم بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک خوشی کی بات ہے، ایک بندہ اسلام میں مرا، اسلام پہ اس کا خاتمہ ہوا۔ اور ساتھ ساتھ مفتی زبیر نے اس بات کی دلیل بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی تھا، اس طرح اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا تھا، اس کی گواہی دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ یہ مفتی زبیر صاحب کی رائے بھی سنیے، مفتی زبیر صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے ان کی بات بھی سنیے۔ پر بات کرنے کے لیے مفتی زبیر صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، کیونکہ انضمام الحق صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ علماء کرام اس بارے میں صحیح بتا سکتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، انضمام الحق نے جب یہ دعویٰ کیا تو ساتھ ہی کہا کہ اس حوالے سے علماء کرام زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ آیا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بھائی، انضمام الحق صاحب جب یہ بات کہہ رہے ہیں اور وہ اس بات کی جب گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے سامنے انہوں نے کلمہ پڑھا، اور جیسا کہ بھائی شاہد افضل صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ شوق بھی رکھتے تھے، معلومات بھی کرتے رہتے تھے، پھر مشتاق صاحب نے ان کو کلمہ پڑھایا، وہ تیز پڑھنے لگے تو ان کو روکا کہ بھئی آپ آہستہ آہستہ پڑھیں۔
फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा और दोहराया और साथ साथ में तरीका भी पूछा। जब ये सारी की सारी बातें हो गई और जाहिर है कि दो मुसलमानों के सामने उन्होंने कलमा पढ़ लिया, तो अब यकीनी तौर पर उनको मुसलमान समझा जाएगा और शरअन उनको मुसलमान ही काउंट किया जाना जरूरी है। उसकी वजह यह कि जब एक के बजाय दो दो मुसलमान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनके सामने उन्होंने कलमा पढ़ा, तो अब आपको मालूम है यहूदी बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ करता था, बीमारी का आलम, नज़ा का वक़्त तारी हो गया, उस यहूदी बच्चे का वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि वो बीमार है और आखिरी वक़्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफाए राशिदीन को साथ लेकर के गए और वहां जाकर के इयादत फरमाई, बच्चे ने आंखें खोली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा पढ़ने की तलकीन फरमाई। बच्चे ने अपने वालिद की तरफ देखा, फिर वालिद ने कहा जो अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते फरमाते उस पर अमल कर लो। चुनाचे बच्चे ने कलमा पढ़ लिया। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ये कि कलमा पढ़ने पर खुशी का इजहार फरमाया, बल्कि ये इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने अपने बंदे को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करने का फैसला फरमा लिया। और अगली बात यह कि उसकी कब्र के अंदर खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, लहद के अंदर उतारा, अपने हाथों से उतारा। रिवायत में आता है कि पंजों के बल बाकायदा कब्र में चल रहे थे और जब बाहर निकले तो थकन के आसार। सहाबा ने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्तों का हुजूम इतना ज्यादा था कि कब्र के अंदर इस्तकबाल के लिए आए हुए थे। तो वो एक मर्तबा कलमा पढ़ा तो उसे मुसलमान काउंट किया, खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काउंट किया। तो अब जब वो बॉब वोल्मर साहब बाकायदा शौक रखते थे, तरीका पूछ रहे थे, कलमा पढ़ा, दोहराया, आहिस्ता पढ़ने के लिए कहा, तो बस अब हमारे लिए ये काफी है। बहैसियत मुसलमान ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता था गवाह लाओ, दो गवाह भी मौजूद हैं और वो दोनों गवाह भी माशाल्लाह दीनदार रूहानियत वाले हैं। तो अब उसको बाकायदा मुसलमान समझा जाएगा, मुसलमान काउंट किया जाएगा। उसको गैर मुस्लिम कहना ये शरअन नाजायज है, बिल्कुल हराम है। क्योंकि उलमा कराम की राय ही उन्होंने मांगी थी इंज़मामुल हक साहब ने ये बात करते हुए, और जब आप कह रहे हैं तो फिर ये दुआ देनी चाहिए कि अगर ऐसे है तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती ज़ुबैर साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। नाज़रीन, तो दोस्तों आपने मुफ्ती साहब की राय भी सुनी, इंज़मामुल हक साहब का इंकशाफ भी सुना। आप क्या कहते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मज़ीद उलमा भी इस बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे, मज़ीद बातें भी सामने आएंगी। फ़िलहाल इतनी बात है कि अगर जो हम मुफ्ती ज़ुबैर साहब की राय पर एतमाद करते हैं, वो एक जशीद मुफ्ती हैं, तो हम भी जो साबिक़ कोच थे उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं कि वाकई इंशाअल्लाह इंदल्लाह वो मुसलमान होंगे। हुस्न ज़न रखना चाहिए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप भी उनके लिए दुआ कर दीजिए। आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर कर दीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।